یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. دیکھو کس طریقے سے پروردگار گفتگو کرتا ہے. یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے مہربان رب سے کس نے ہٹا دیا، کس نے بھٹکا دیا؟ ایسا رب جو کریم ہے. الذی خلقک، یہ تیرا رب ایسا ہے جس نے تجھے خلق کیا. فسواک، تجھے ٹھیک ٹھیک بنایا. فعدلک، تیرے عناصر میں اعتدال قائم کیا. فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جیسی صورت چاہی دے دی، تجھے دنیا میں بھیج دیا. تو عناصر میں اعتدال ہے، اور اگر اس اعتدال کو سمجھ گئے تو فکر یہیں سے آگے بڑھے گی. کل میں تمہاری خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یونانی فلسفے نے 4 عناصر بتلائے: آگ، پانی، ہوا، مٹی. یہ چاروں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. آگ پر پانی کو رکھ دو، آگ اسے بھاپ بنا کے اڑا دے گی. یہ چاروں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. اگر پانی کو رکھو آگ کے اوپر، آگ اسے بھاپ بنا کے اڑا دے گی. اگر پانی کو انگارے پہ ڈال دو، پانی آگ کو بجھا دے گا. اگر ہوا کو مٹی کی زد پہ رکھ دو، دھول بنا کے اڑا دے گی. اگر مٹی ہوا کی زد پہ آ جائے تو اسے چلنے سے روک دے گی. چاروں دشمن تھے، مگر ایسے عادل کے ساتھ جسموں میں رکھا. یہ 4 دشمن، لیکن تمہارے جسم میں آنے کے بعد کتنا تعاون کر رہے ہیں. تم اللہ کی سنت دیکھو، اپنی عادت دیکھو. وہ دشمنوں کو دوست بنا دے، تم دوستوں کو دشمن بنا رہے ہو. عجیب مرحلہ فکر ہے نا. تو تمہارے عناصر میں عدل رکھا، تخلیق میں عدل ہے. تو جب تخلیق میں عدل ہے تو کیا زندگی میں عدل نہیں ہوگا؟ بھئی یہی تو حیات انسانی کا ضابطہ ہے. سورہ حدید میں آواز دی، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ. وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان رسولوں کو کتاب بھی دی، میزان بھی دی. میزان کے معنی ترازو. ہم نے اپنے رسولوں کو کتاب بھی عطا کی اور ترازو بھی عطا کی. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ پوری انسانیت عادل پر قائم ہو جائے. بھئی یہی تو لانا تھا اپنے سننے والوں کو. یعنی انسانی ضابطہ عادل ہے. انبیاء اس لیے آئے، کتابیں اس لیے آئی، نبوتیں اس لیے آئی، ترازو اس لیے آئی کہ پوری انسانیت عادل پر قائم ہو جائے. بھئی یہی تو لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو. وہ حکم دے رہا ہے کہ تم عادل پہ قائم ہو جاؤ. تو عادل کا حکم دینے والا خود عادل پہ قائم نہیں ہوگا. دیکھو ان آیتوں کو ذہن میں رکھنا. سورہ نیل 16واں سورہ قرآن مجید کا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. کیا کمال کی آیت ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینھی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ حکم دیتا ہے کہ عدل کرو. میں دیکھنا بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں اور نوجوان دوستوں کو یہ فکر ہدیہ کر رہا ہوں. اللہ حکم دیتا ہے کہ عدل کرو، اور اسی اللہ نے اسی قرآن میں لکھا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. تم دوسروں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے نفسوں کو نیکی پہ آمادہ نہیں کرتے. سمجھ رہے ہو نا؟ بات پہنچ رہی ہے.
تو ذرا سا میرے ساتھ چلتے رہو. بھائی دیکھو، جو فکر اب ہدیہ کرنے والا ہوں اس فکر کو پوری طرح محسوس کرو تو پھر میں آگے بڑھوں گا. اللہ عالم ہے. اگر عالم نہ ہوتا تو تمہیں تخلیق کیسے کرتا؟ تخلیق کی علم رکھتا ہے تخلیق کا. جب تمہیں تخلیق کر دیا اس نے تو اب اگر اس کے پاس گناہ اور ثواب کا علم نہ ہو تو وہ جزا نہیں دے سکتا. تو اگر خالق ہے تو عالم ہے، اور جزا دینے کے لیے قدرت ضروری ہے. رکے رہنا، جزا دینے کے لیے قدرت ضروری ہے. تو پہلے خالقیت سے آیا میں علم تک، علم سے آیا قدرت تک. تو قدرت ہے کہ قیامت کے دن، بھائی توجہ رکھنا، قیامت کے دن تمہیں اچھے اعمال کی جزا دے اور برے اعمال کی سزا دے. دیکھو جو لوگ اصول دین میں عدل کو نہیں مانتے انہیں یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو وہ قدرت رکھتا ہے جبھی تو ثواب کی جزا دے گا اور گناہ کی سزا دے گا. اگر الٹ جائے تو کیا ہوگا کہ گناہ کی جزا دے دے، گناہگار کو جنت میں بھیج دے اور متقی کو جہنم میں بھیج دے. کہنے کے بھائی ایسا نہیں کرے گا. بھائی کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ عادل ہے. تو توحید کو مان رہے ہو عادل کے ذریعے سے. سمجھ رہے ہو؟ پہنچ رہا یہ میسج پہنچ رہا ہے. توحید کو تم نے مانا عدل کے ذریعے سے، اور اب نبوت، بھائی توجہ رہے، نبوت کے لیے ضروری ہے کہ نبی آئے تو معجزہ دکھلائے. دیکھو میں اگر کوئی دعویٰ کروں تو تم سند مانگو گے نا کہ دلیل کیا ہے آپ کے دعوے کی. ایسے ہی جب وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے تو وہ سند لائے گا. اس سند کا نام ہے معجزہ. تو نبی ہو نہیں سکتا اگر معجزہ نہ دکھلائے. یعنی بات واضح ہو رہی ہے نا، نبی ہو نہیں سکتا اگر معجزہ نہ دکھلائے. اب میں پھر تم سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر اللہ جھوٹے کو معجزہ دے دے اور سچے کو معجزے سے روک لے تو پھر کیا ہوگا؟ کہا بھائی ایسا نہیں کرے گا اس لیے کہ عادل ہے. تو توحید کو مانا عدل کے ذریعے، نبوت کو مانا عدل کے ذریعے، اور اب سارا دین بھیجنے کے بعد اگر قیامت ہی نہ کرے، کہنے لگے کہ نہیں بھائی قیامت تو کرے گا. میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا عادل ہے. تو توحید کو مانتے ہو عادل سے، نبوت کو مانتے ہو عادل کی بنیاد پر، قیامت کو مانتے ہو عادل کی بنیاد پر. بھائی کمال یہ ہے کہ نبوت ختم کر دی اور قیامت کو آنے نہیں دیا. مالک یا تو نبوت کو کھینچ کے لے جاتا قیامت تک یا قیامت کو کھینچ کے لاتا نبوت تک. یہ درمیان کا کیا ہوگا؟ اب اگر عادل ہے تو امامت کو بھی تسلیم کرو. عجیب 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 مرحلہ فکر ہے. تو جیسے نور کی ضد ہے ظلمات. بھائی اب جو تھا جملے سنتے جاؤ، لیکن اب تو ثابت ہے انسانی تک میں آیا ہوں. نور کی ضد ہے ظلمت، ظلمت کی ضد ہے نور، دن کی ضد ہے رات، رات کی ضد ہے دن. اسی طریقے سے عدل کی ضد ہے ظلم، ظلم کی ضد ہے عدل. عدل اور ظلم کی تعریف معلوم ہے؟ عدل، بھائی توجہ رکھنا، وضع الشیء فی محلہ، چیز کو اس کی صحیح جگہ پہ رکھنا یہ عدل ہے، اور چیز کو غلط جگہ پہ رکھنا یہ ظلم ہے. بھائی کوئی مقام صحیح ہو اس تک اسے پہنچا دو یہ عدل ہے. تو کسی کو بٹھلانے سے پہلے دیکھ بھی تو لیا کرو.
عدل کی ضد ظلم، ظلم کی ضد عدل، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ایک جملہ سنو اور اس جملے کو یاد رکھنا. میں جو باتیں، جو معروضات اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کرتا ہوں، مقصد یہی ہوتا کہ وہ ذہنوں کے اندر محفوظ ہو جائے. اچھا، تو اب یہ ظلم کیا ہے؟ دیکھو ایک چیز بتاؤں، ظلم سے بری شے دنیا میں نہیں ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں اسے یاد رکھنا، ظلم سے بری شے دنیا میں ہے ہی نہیں. ایک ہے عنوان اولی، یہ فقہ کی بات آ گئی ہے درمیان میں تو اس بات کو بھی سنتے جاؤ، نوجوان دوست یاد رکھیں. عنوان اولی، عنوان ثانوی. اولی اور ثانوی تو جانتے ہو نا، پہلا اور دوسرا. عنوان اولی یہ ہے کہ سور کا گوشت حرام ہے، شراب حرام ہے. یہ عنوان اولی ہے. پہلا اور بنیادی حکم، سور کا گوشت حرام، شراب حرام. لیکن اگر 3 وقت کا فاقہ ہو تو بقدر ضرورت حلال. یہ عنوان ثانوی ہے. ہے نا؟ دیکھو یہ فقہ اسلام ہے اور کسی ایک فقہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. مسلمانوں میں جتنے بھی فقہ ہیں ان میں عنوان اولی اور عنوان ثانوی. اور سورہ نحل میں اور سورہ مائدہ میں اور دوسرے مقامات پر پروردگار نے اس بات کو ارشاد فرمایا، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد. جب اضطرار کی کیفیت طاری ہو جائے تو وہ حرام چیز بقدر ضرورت حلال ہو جائے گی. تو عنوان اولی کا حلال، عنوان ثانوی میں حرام، عنوان اولی کا حرام، عنوان ثانوی میں حلال. طے ہو گئی بات. یہ پورے فقہ اسلام کے اندر رائج ہے. لیکن ظلم نہ عنوان اولی میں حلال ہے نہ عنوان ثانوی میں حلال ہے.